یہ میں ڈومیسٹک گیس کی بات کر رہا ہوں. اس وقت ہم فرٹیلائزر کو تقریباً 57.5 اور 6 یعنی 58% ڈومیسٹک گیس کے اندر جو ڈومیسٹک گیس دے رہے ہیں اس میں سبسڈی دے رہے ہیں پر یونٹ پہ. اور اس وقت ہم جو زیرو ریٹڈ انڈسٹریز ہیں ان کو تقریباً کچھ نہیں دے رہے, 8% سے 10% ہم ان کو جو ویل ہیڈ سے ہم گیس دے رہے ہیں اس پہ سبسڈی دے رہے ہیں. جب آپ اس کا موازنہ کریں دوسری طرف ایل این جی پہ, تو ہم ڈومیسٹک کو تقریباً 92 سے 97%, کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ ہم سردیوں کے اندر ہم ایل این جی بیچتے ہیں چولہوں کے لیے, اس وقت ہم 97% ایل این جی سبسڈائز کر رہے ہوتے ہیں. 97%, یعنی اگر $100 کی ہم ایل این جی خریدتے ہیں تو $3 کی بیچتے ہیں, اور باقی سب مفتہ صاحب کو دینی ہوتی ہے. اور انڈسٹریل جو ہماری جس کو آپ وہ پروسیس اور کیپٹیو جو ہے جو پنجاب میں زیرو ریٹڈ ہے اس کو تقریباً آپ دے رہے ہوتے ہیں 68% سبسڈی اور فرٹیلائزر کو 79% سبسڈی. یہ ہیں وہ ریٹ, یہ ہے وہ سبسڈی جو ہم اس وقت فراہم کر رہے ہیں مختلف سیکٹرز کو. اس کا نتیجہ کیا ہے صاحب؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت 1.4 ٹریلین یعنی 1400 ارب کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بن چکا ہے گیس میں. بجلی آپ کو یاد ہے اسی طرح سرکولر ڈیٹ بڑھنا شروع ہوا تھا, ہم نے 1100 پہ چھوڑا, اب 2500 پہ آ گیا. ہم نے 0 پہ چھوڑا تھا یہ سرکولر ڈیٹ, جب شاہد خاقان عباسی صاحب گئے ہیں تو یہ سرکولر ڈیٹ 0 پہ تھا. آج یہ 1.4 ٹریلین 1400 ارب کی سبسڈی کا سرکولر ڈیٹ ہے, جس میں سے 70% جو ہے وہ پرائس ڈفرینشیل ہے, یعنی ہم نے مہنگا خریدا اور سستا بیچا. اس کے علاوہ تقریباً جو ہماری پاور سیکٹر ہے اس میں 380 ارب کا ہے سرکولر ڈیٹ, اور 180 ارب جو ہے یہ وہ ہے ایل این جی جو ہم خریدتے ہیں ایل این جی اور بیچتے ہیں چولہوں میں سردیوں میں. یہ ذرا اچھا ہونا چاہیے ہمارا سسٹم تھوڑا سا. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صاحب کہ ہماری نہیں ایک رہ گئی یا ہو گئی؟ ہاں. اب ان کنسٹرینٹس کے علاوہ ایک ہمارا کنسٹرینٹ کیونکہ پالیسی سے اس کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ گیس مل بھی جائے اور کسی طرح سے وارے میں بھی آ جائے تو ہم اس کو ساؤتھ سے نارتھ میں لا ہی نہیں سکتے. ہمارے پاس پائپ لائن ہی نہیں ہے, ہمارے پاس سٹوریج نہیں ہے, ہمارے پاس پیٹرولیم, ہماری جو کنجیشن ہے اس وقت پورٹس کے اندر, ہمارے جہاز نہیں لگتے, آپ کو ڈیمریج پڑتا ہے, ڈیمریج پاس تھرو نہیں ہوتا. بے شمار مسائل ہیں ہمارے اس چیز کے کہ ہمارے پاس گیس نہیں ہے. مسائل ہیں ہمارے پاس اس چیز کے کہ گیس مہنگی ہے, بیچتے سستی ہیں. مسائل ہمارے پاس اس چیز کے ہیں کہ گیس آ جائے تو پورٹ پہ نہیں لگ سکتی. مسائل یہ ہیں کہ پورٹ پہ لگ جائے تو پائپ میں نہیں ڈل سکتی, پائپ نہیں ہے ساؤتھ میں لانے کے لیے. تو یہ تمام مسائل جو ہیں یہ ہم نے حل کرنے ہیں انشاءاللہ اگلے کچھ سالوں کے اندر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو ہیں مسائل, اب ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ تو میں مسئلہ ذرا لمبا ہو گیا, سلوشن ذرا چھوٹا بتا دیتا ہوں. 3 فیزز کے اندر ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے اپنی پالیسی کو. اگر آپ چاہیں تو میں الٹی گنتی شروع کروں. الٹی یا سیدھی؟ الٹی گنتی یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں ہمیں انسینٹو کریٹ کرنا ہے لوکل انڈیجنس گیس کی ڈسکوری کا. ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. ہمیں ایک نئی ایگریسو پالیسی لے کر آنی ہے. پاکستان میں 8.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر جیولوجیکلی ایکٹیو ایریا ہے, جس میں سے رتی بھر صرف ایکسپلور ہوا ہے 75 سال میں. اگر ہمیں اپنے ملک کو انرجی سیکیورٹی فراہم کرنی ہے تو ہمیں ایک نئی پالیسی لانی ہوگی جو انڈیجنس گیس, جو انڈیجنس آئل کی ایکسپلوریشن جو ہے اس کو انہینس کرے. اس پالیسی کے ذریعے دنیا کے بہترین, کیونکہ ابھی ہمیں کچھ ریزروز ملے ہیں جو کچھ دنوں میں آپ کے سامنے وزیر اعظم لائیں گے, کچھ ٹائٹ گیس کے ہیں, کچھ ساور گیس کے ہیں, ہمیں کچھ لیٹرل ڈرلنگ کی ٹیکنیکس چاہیے, وہ ٹیکنیکس جو ہمارے پاس نہیں ہیں. ان تمام ٹیکنیکس کو لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ایسا انسینٹو لے کر آئیں جس کے ذریعے ملٹی نیشنلز یہاں پر آئیں اور لوکل کولیبوریشن کریں اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر یہاں پر کریں. انڈیجنس کمپنیز کو یہاں سے بھاگیں نہیں.
کہ صرف وہ پرانی ٹیکنیک کے بس کنواں کھول اگر نکل آیا تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ حافظ. یہ تمام سلسلہ ختم ہوگا. ایک نئی پالیسی جو ہے ہم بنائیں گے جس کے ذریعے ہم ملٹی نیشنل ورلڈ کلاس کمپنیز کو انوائٹ کریں گے یہاں پر ایکسپلوریشن کے لیے. اس کے اندر ٹائٹ گیس بھی ہوگی, اس کے اندر ساور گیس بھی ہوگی, اس کے اندر لیٹرل ڈرلنگ بھی ہوگی, اس کے اندر ریموٹ ویل مانیٹرنگ, اس کے اندر وہ تمام چیزیں ہوں گی جو باقی تمام دنیا میں ہو رہی ہیں. مڈ ٹرم کے اندر ہم اپنی مارکیٹ کو لبرلائز کرنا چاہتے ہیں, ڈی ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگر ایل این جی لانا چاہتے ہیں, آپ کے بارے میں آتی ہے بھائی آپ ٹرمینل لگائیں, آپ اپنی ایل این جی خریدیں, آپ لائیں یہاں پہ استعمال کریں, بیچیں, ہمیں کیا غرض. تو ہم آپ ایک پالیسی کو لبرلائز کریں گے مفتاح صاحب سے مشاورت کے بعد, کیونکہ جب ہم اس کو لبرلائز کریں گے تو ایکسٹرنل سیکٹر کے اوپر اور بوجھ پڑ جائے گا. تو مفتاح صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد ہماری پالیسی سجیشن یہ ہے کہ ہم اس سیکٹر کو کمپلیٹلی لبرلائز کر دیں گے. جو یہاں پہ لگانا چاہتا ہے, کوئی ورچوئل سپلائی چین کھڑی کرنا چاہتا ہے ایل این جی کی, کوئی وہاں پہ آپ کو ریفیکیشن لگانا چاہتا ہے, آپ لگائیے. ہم یہاں پہ ہمارا سیکٹری صاحب کا, ہم سب کا کام ہے کہ ہم آپ کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیں, آپ لے کر آئیں, ہم آپ کا کام کروائیں گے. ہم آپ کے لیے ملازم ہیں, نوکری ہے, ہم بھاگ دوڑ کریں گے اور وہ فائلیں جو وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک بزنس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملکی ترقی کے لیے صنعتی اور زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا ہوگا. ملکی پیداوار بڑھانے کے لیے افرادی قوت کو سہولیات فراہم کرنا ہوں گی. ملکی پیداوار میں اضافے سے برآمدات بڑھیں گی اور جب برآمدات بڑھیں گی تو ملکی معیشت ترقی کرے گی. صنعت اور زرعی شعبے کا فروغ حکومتی ترجیحات میں سر فہرست ہے. چاہیں بیچنا چاہیں ضرور بیچیے. واحد اس کے اندر کیویات یہ ہے کہ ایکسٹرنل سیکٹر کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا, کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ اچھی پالیسی بنا کے اس کے بوجھ تلے الٹ جائے. تو یہ مفتاح صاحب سے مشاورت کرنے کے بعد ایک ہم طریقہ کار جو ہے وہ طے کر لیں گے. شارٹ ٹرم میں ہم کیا کریں گے, یہ تو لانگ ٹرم ہو گیا. امیڈیٹلی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پیٹرولیم کمپنیز ہیں, پی پی ایل ہے, او جی ڈی سی ہے, ایون پی ایس او ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, as a matter of policy, I'm going to declare them green today. یہ تمام کمپنیز جو ہیں یہ وہی ٹرانزیشن کریں گی جو برٹش پیٹرولیم نے بی پی بنتے بنتے کی ہے. یعنی ہمارے دوست جو ہیں جب یہ بڈ کیا کریں گے گرین انرجی کے لیے تو ہم بھی بڈ کیا کریں گے. ہمیں پتا ہے ہول سیل انرجی کیسے بیچتے ہیں. تو ہماری یہ تمام کمپنیاں جو ہیں ان کے پاس رینیوبل کی اپنی ذیلی کمپنیاں ہوں گی, یہ گرین انرجی پروڈیوس کریں گے اور یہ آپ کو گرین انرجی بیچیں گے. اور ابھی میری اگرچہ یہ بات ان سے نہیں ہوئی لیکن گھروں کے سلوشن بھی جو ہیں, کمرشل سلوشن بھی جو ہیں, یعنی زیرو انرجی ٹاؤنز بنانے کے لیے, زیرو انرجی سٹیز بنانے کے لیے وہ سلوشنز لے کر آئیں گے جو پھر ہم مشاورت سے الیکٹریسٹی پاور ڈویژن کی مشاورت سے کریں گے. ہمارے پاس پیسے بھی ہیں, ہمارے پاس بیلنس شیٹ بھی ہے اور ہمارے پاس ویئر ود آل بھی ہے کہ ہمیں بجلی بیچنی یا انرجی بیچنی آتی ہے ہول سیل میں, اینڈ دیٹس واٹ وی ڈو. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پرائس ریشنلائزیشن ہے. آپ کو پتا ہے کہ ملک میں جاتے جاتے عمران خان صاحب ایک نیا قانون بنا گئے ہیں. اس قانون کے تحت بجلی گیس کی قیمت اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اوگرا نے گیس کی قیمت اناؤنس کر دی ہے. اگر ہم 40 دن کے اندر اندر اس کے کراس سبسیڈائزیشن کا فریم ورک نہیں دیتے تو وہ قیمت جو ہے وہ قانون بن جائے گی. سو وی ہیو اباؤٹ 30 days لیفٹ, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ سے مشاورت کر کے ایک ایسی بنائی جائے, طریقہ کار بنایا جائے جس سے یہ سوئی کمپنیاں بھی بینکرپٹ نہ ہوں. جو مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کا بھی حل آئے, مگر ساتھ کے ساتھ آپ کی کمپیٹیٹیونیس جو ہے اس کے اوپر اثر نہ پڑے, کوئی نیگیٹو اثر نہ پڑے. I only want you to know that if there's one thing that I'm committed to, it's innovation and productivity. And the entire policy is going to be geared towards that. Thank you very much. وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک بزنس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عالمی منڈی میں گیس کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں. گھریلو صارفین کو 162 ارب روپے کی گیس سبسڈی دی جا رہی ہے. سبسڈی کی وجہ سے شعبہ گیس کا گردشی قرضہ
1400 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मुल्की पैदावार में इजाफे से अब बरामदात बढ़ेंगी और जब बरामदात ज्यादा होंगी तो मुल्की मईशत तरक्की करेगी। सनत और ज़राई शोबे का फरोग हुकूमती तरजीहात में सरे फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि मुल्की तरक्की के लिए सनती और ज़राई पैदावार में इजाफा करना होगा। मुल्की पैदावार में इजाफे से बरामदात भी बढ़ेंगी। पे आऊँगा जिनको रिकग्नाइज करूँ उनको क्वेश्चन। मेरी गुजारिश है कि बहुत ही इख्तिसार के साथ क्वेश्चन, और जिस वजीर का हो वो वजीर आंसर देना शुरू कर दे। जी शुक्रिया, मेहरबानी जी। मेरे नवीद कमर साहब से सवाल है जी कि जो ट्रेड की बात कर रहे थे उसमें हमारा रीजनल ट्रेड का क्या हिस्सा है और उसमें एम्फेसिस है। बिकॉज अगर आप देखते हैं नेफ्टा का रीजन हो गया, आसियान रीजन हो गया, उनकी 40% 50% ट्रेड होती है, हमारी 5% भी नहीं है। और मेरा पर्सनल जो I'm from the logistics sector, and therefore I'm interested in knowing what are we doing for that, for the logistics, because our supply chain is dead in every single form, that shipping, air, everything is. Thank you. उसका क्या हमारा है? Thank you. Unfortunately, जो पहला वाला जो आपका सवाल है regarding regional trade, we live in a very difficult neighborhood. Because of various political reasons, east जो है हमारा वो एक हद तक हमारे लिए बंद हो गया है. Not necessarily because of anything that Pakistan has done, but lot that is happening on the other side. जहाँ तक western borders का ताल्लुक है, we are trying to go around. Iran is under sanctions, you know that. Afghanistan is in a difficult situation. वहाँ हमने रुपी ट्रेड इसीलिए अलाउ किया है क्योंकि वहाँ डॉलर्स की जो शॉर्टेज है because of again sanctions. So while we are aware of what you are saying, ultimate solution is regional trade. In the present moment, we can only make the best of what the situation gives us. जहाँ तक logistics का ताल्लुक है, I think there's another priority area on which you are working. In terms of tariffs, wherever we can be supportive, I would want you to give us your proposals specifically, and we will work on it and make sure. It is not necessarily related to the budget. It can come after the budget also. So we'll be interacting with you. जी राणा साहब जी एक मिनट मैं एक गुजारिश कर दूँ क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैनों ने बात करी है और फार्म सेक्टर के लोगों ने कम बात करी तो मैं ज़रा उधर प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है जी भाई, मेरा सवाल मैं आऊँ इनके बाद माइक मुसद्दिक मलिक साहब से है। हाँ। मुसद्दिक मलिक साहब, अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में एक दो से इंडस्ट्री ऐसी भी है, सीमेंट इंडस्ट्री और सीएनजी इंडस्ट्री, कि वो एलएनजी इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि इस वक्त उनका जो टैरिफ है वो सबसे ज़्यादा है, और जो टर्मिनल जो बने हुए हैं उसमें कैपेसिटी भी ऑलरेडी अवेलेबल है, और उसके बाद जो टीपीए रूल्स के अंडर एसएनजीपीएल के पास पाइपलाइन कैपेसिटी भी अवेलेबल है, तो उनको जो है वो इजाज़त दे ताकि वो अपने सीएनजी स्टेशन जो है वो चला सके। शुक्रिया। इसके बाद जी ये हाँ बेटा ये माइक नहीं माइक मुझे दे दो, इसको वापस दे दो माइक, ये इस तरह ना पास करें आप। इधर आओ बेटा, ये राव अजमेर साहब को दो। जी इस वक्त जो हमें जो हमारी एलएनजी की ज़रूरियात हैं, अभी जैसे थोड़ी देर पहले जब सर जी अच्छा जब कुछ दिन अभी थोड़ी देर पहले जब मंशा साहब ने जिक्र किया कि आई एम आस्किंग शाहिद खान अब्बासी टू फायर द पर्सन, दैट पर्सन वाज मी, जिसके लिए उन्होंने दरख्वास्त की है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक भी मॉलिक्यूल नहीं था। हमने जो कैप्टिव को पिछले 4 दिन या 5 दिन बंद रखा है, ये मेरे पास कागज़ पड़े हुए हैं, मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। हमारे पास एक भी मॉलिक्यूल नहीं था। हम फर्टिलाइज़र को काट के दे सकते थे, जिसको एक एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी कहा गया कि इस वक्त फर्टिलाइज़र को नहीं काटना क्योंकि आगे हमें ज़रूरत है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया। हमारे कुल मिला के 850 MMCFD हमें बिजली गैस मिलती है, जो आजकल 800 मिल रही है SNGPL में। हमारी जो सर्दियों में घरेलू ज़रूरत है वो 1300 MMCFD की है, 900 से रेंज करती है, 1300 तक जाती है। कुल हमारे पास डोमेस्टिक गैस 800 है। इस वजह से LNG जो आ रही है इस वक्त, इट इज़ 100% एवरी मॉलिक्यूल इज स्पोकन फॉर। अगर हमें एक भी मॉलिक्यूल और मिले इस वक्त, तो हम उसके ज़रिए इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग कम करेंगे। ये कमिटमेंट है वज़ीर आज़म की, और ये हमारी कमिटमेंट है मिनिस्टर साहब के साथ कि एक भी मॉलिक्यूल बचेगा तो लोड शेडिंग एक मॉलिक्यूल कम होगी, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बनेंगे। लेकिन जैसे ही हमें रिलीफ मिलता है हम ये तमाम सेक्टर्स खोलेंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि हम इसको डीरेगुलेट करें। शुक्रिया राव साहब। ये मैं रिक्वेस्ट मैं आपके पास इसके बाद आऊँगा। मैं स्पीकर्स ने मुझे कहा गया कि स्पीकर्स को कहो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी,
میں جی راجمل MNA فرام دیپال جی سر میں آپ کو جی اور سائل ہوں آپ کا. مرزا صاحب میری ساری جو گزارشات ہیں وہ آپ سے ہیں. بہت سارے لکیلی اسٹال ورڈ یہاں پہ اور بزنس میگنیٹ بیٹھے ہیں, لیکن اس معذور اور معذوب کسان کا نہ انہوں نے کبھی سوچا نہ حکومت نے کبھی سوچا. سر میری پہلی گزارش ہوگی ہے کہ منشا صاحب نے بات کی کہ جی میں نے وہاں پہ 30% پانی کی سیونگ کی ہے. جو چھوٹا کسان ہے سر اس کے پاس 1,20,00,000 روپے اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ اپنی وہ پائپ لائن بچھا لے جس سے پانی کی سیونگ ہو سکے. سو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سر کہ GST جو ہے جو ایگریکلچر ڈیری اور لائف سٹاک ہے سر, اس کے جو ان پٹس اور مشینری ہے اس کے اوپر خدا را جو GST ہے اپنی وہ مہربانی فرمائیں ہم پہ یہ کہ اس کو بالکل ختم کیا جائے تاکہ سیڈ اور جو چیزیں بھی ہیں وہ ان کو سستے داموں فارمرز کو مل سکیں. دوسرا سر میری گزارش ہے کہ فاسفورس جو جنرلی کہا جاتا ہے کہ فاسفورس ہم سر وی آر ناٹ دی بیگرس بین ڈو ٹو آپ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھا دیں, ہمیں آپ سے کوئی وہ نہیں چاہیے, بھیک نہیں مانگنی. لیکن سر جب آپ 10,800 روپے کی جو میرے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کے ایک 16 میں جب ہم نے اپنی گزارشات کی تو انہوں نے 25,000 روپیہ پر ایکڑ سبسڈی دی, جس کے اندر 5 روپے 35 پیسے سر بجلی کی ریٹ تھا, 2,450 روپے DAP کا ریٹ تھا, 2,280 روپے پوٹاش کا ریٹ تھا اور 1,100 روپے یوریا کا ریٹ تھا. سر آج ہمیں آپ کی مدد چاہیے کہ آؤٹ آف ریچ ہو گیا. جب ہم کاشت کوئی بھی فصل کرتے تھے اور خاص طور پہ پوٹیٹو یا کارن کرتے ہیں تو سر ہماری جو کھاد تھی وہ 15,000 روپے کی یوز ہوتی تھی. آج وہ کھاد سر 65,000 روپیز کی پر ایکڑ ہو رہی ہے سر, 4 times more. میری آپ سے گزارش ہوگی سر پروڈکٹیوٹی میں یوریا کا کوئی رول نہیں ہے, وہ آپ کے گرین پارٹ کو صرف بڑھاتی ہے, ویجیٹیٹو پارٹ کو بتاتی ہے. ہمیں پروڈکشن کے لیے فاسٹ فوڈ کھاد چاہیے. سر آپ نے سب باتیں کی ہیں, آپ اگر ایگریکلچر کو میں لکھ رہا ہوں سر, میں آپ فرمائیے. اگر ہم نہیں پیدا کریں گے تو آپ کا کارخانے نہیں چلیں گے. سر میرا تو کارخانہ بھی آپ آلو بناتے ہیں اس کے بعد ہی چلتا ہے. نہیں سب جب اتنا بن گیا آپ کا آلو, جب اتنا بن گیا آپ کا وہ کارخانہ, جب آپ کو ہماری ضرورت نہیں تو آپ بھی ہاتھ کھینچ گئے. اور آج آپ اپنا فائنانس منسٹر ہیں تو آپ کو ہمارے ساتھ وہ محبتیں جو حاجی محمد والی شیخ محمد والی محبتیں تھی وہ قائم رکھنی ہیں. سر میں چھوٹا سا ایک میکانزم آپ کو دینے لگا ہوں. سر ہمارے کاٹن ایریا کے اوپر 1 مون کاٹن کے اوپر سر 1,700 روپے ہمارے اضافی استعمال ہوتا ہے. 10,000 روپے کی کاٹن کا ریٹ ہے, آج 1,700 روپے اس پہ اضافی دیا جا رہا ہے. وہ سر GST فوری طور پہ ختم کی جائے. اور ایک چھوٹا سا میکنزم آپ کو دے رہا ہوں کہ فلور میں ہم 3 ملین ٹن سر 3 ملین ٹن ہم منگوا رہے ہیں, اب امپورٹ کر رہے ہیں پھر گندم. جی اگر صرف 10% کارن اس کے اندر شامل کر دی جائے اس فلور کے اندر تو سر آپ کو تقریباً 35 ارب روپے کی بچت ہوگی. اور جو گندم جو ہے آپ باہر سے منگاتے ہیں اس میں آپ کو ضرورت نہیں رہے گی منگانے میں. سر آخری لاسٹ یہ ہے کہ سر خدارہ الیکٹریسٹی کا جو ریٹ ہے, ہمارے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں وہاں پر 10 روپے 5 روپے 35 پیسے میرے قائد نے کیا تھا. آپ اب آ گئے ہیں اور یقیناً کراچی سے کیونکہ آئے ہیں تو کراچی والوں کو ذمہ داروں کی حالت کا پتہ نہیں ہوتا, اور وہ یقیناً پوٹیٹو 27 روپے میں لیتا ہے اور بیچتا 927 روپے میں. میرا 1 kg آلو آپ 26 روپے میں لے کے جاتے ہیں, اور جب اس کو ویلیو ایڈیشن میں لے کے جاتے ہیں اسی 1 کلو آلو کو آپ 975 روپے میں بیچتے ہیں. شکریہ خدارہ مہربانی فرمائیں کہ اس کا ریٹ جو ہے 10 روپے 35 پیسے کریں, ہم آپ کے بہت مشکور ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. میں سر
سر ڈرونز پہ سے ڈرونز ٹیکنالوجی جب ہماری فصلیں 5 فٹ سے اوپر ہو جاتی ہیں سر ہم سپرے نہیں کر پاتے تو ڈرون ٹیکنالوجی کو سر اس پہ ایمفسائز کریں اور ہمیں اس کے لیے اجازت دیں اور لاسٹ از کہ ہمیں 80% سر کسی اور کو بھی جی سب لوگ بولے ہیں سر ہماری صرف گزارش یہ ہے سر کہ ٹیوبل کے لیے جو ٹیوبل ہے سر اس کے لیے ہمیں وہ صرف دے دیا جائے کہ سولر پہ 80% وہ دیا جائے اور 3 سال کے بعد آپ کی 2500 میگا واٹ ڈیلی بجلی بچے گی جو 11 لاکھ ٹیوبل ٹھیک ہے تھینک یو سر کوکر صاحب صرف اتنا بتا یہ آپ کی بات درست ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ 5 روپے 35 پیسے کرے تھے لیکن کون اس وقت آپ کا کون ادنا کارکن کون تھا کوکر صاحب اس وقت جو اس نے یہ آپ کی بات آگے بڑھائی تھی ذرا بول دیجیے جی شکریہ نیکسٹ کوشچن جی My name is Dr. Zilaf Munir and I represent the food sector, value-added processing. I'm in FMCG industry. First and foremost, I would like to say they were good presentations, well organized. I particularly want to mention and comment on Dr. Musaddiq Malik's. You're absolutely right, productivity is the way to go. And there is no other way than innovation. The only person in all the presentations who made a relevant point to the industries that I represent is about domestic, and there being a level playing field for domestic, knowing full well how important export is for us. The second point is about the Prime Minister is here. Ladies and gentlemen, the Prime Minister is here. Siraf will continue with that. Sir, tashrif laiye. Sir, can I invite you to speak right away? جی نہیں اگر پریزنٹیشن لے لیتے ہیں کاروبار زراعت اور آئی ٹی سے متعلق بزنس کانفرنس کا مقصد نجی شعبے کو متحرک کرنا ہے اور اس سے متعلق قیمتی تجاویز لینا ہے. اس سے قابل وفاقی وزراء نے شرکاء کے سوالوں کے جواب دیے ہیں. اس وقت متعدد شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کانفرنس میں شریک ہیں. سب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. کچھ لوگوں نے سوال کیے. وفاقی وزراء نے ان سوالات کے جواب بھی دیے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس بزنس کانفرنس کے مہمان خصوصی ہیں اور اس وقت ہال میں موجود ہیں. کاروبار زراعت اور آئی ٹی سے متعلق بزنس کانفرنس. اس کانفرنس کا مقصد نجی شعبے کو متحرک کرنا ہے اور قیمتی تجاویز لینا ہے. 10 جون کو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور اس بجٹ سے قبل ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ تمام لوگوں کی آراء حاصل کی جا سکے, تجاویز لی جا سکیں. اس سے قبل ایک سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا جس میں تمام شرکاء نے سوالات کیے اور وفاقی وزراء نے ان کے سوالات کے جواب دیے. وفاقی وزراء نے تمام سوالوں کے جواب دیے ہیں. 10 جون کو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اور بجٹ سے قبل اس اہم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ معیشت کے حوالے سے بہترین تجاویز لی جا سکیں اور ان کو اس بجٹ کے حوالے سے بجٹ کو مرتب کرنے کے لیے یوٹیلائز کیا جا سکے. انتہائی اہم کانفرنس جس میں کاروباری شخصیات موجود ہیں, مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور سب نے دن بھر مختلف وزراء نے خطاب بھی کیے اور اس کے علاوہ شرکاء نے بھی اپنی آراء کا اظہار کیا. لوگوں نے اپنی تجاویز بھی دیں اور بجٹ سے متعلق ایک فروٹفل ڈسکشن دن بھر جاری رہی اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس کانفرنس کے مہمان خصوصی ہیں جس وقت ہال کے اندر موجود ہیں. The chemical revolution. So companies such as Ciba Geigy came in and they brought in the sprays. So our cotton production took a quantum jump because, So our cotton production got a quantum jump and we went to the 30 million bales.
We were keeping up with the technologies that were prevalent in the world. But in the 90s, we stopped. We stopped investing in agriculture. We stopped adopting the relevant technologies that this sector required. So what happened in the 90s, sir, was the biotech, genetic revolution. And new seeds cropped up. They came in all over the world, but we were unable to get the genetically modified cotton, for instance, and other. Then in the 2000s, the genetic revolution is now an old revolution. We've missed that bus. That bus we missed. And then the next revolution is the precision mechanization revolution that has come in a very big way around the world. Now, the precision agriculture revolution does two things. It enhances productivity and it diminishes your input. It's a double-edged thing where we, as Pakistani agriculture, are getting out of the arena, so to speak, as far as our viability is concerned. So, and now, of course, there is big data, there's remote sensing. If I were to draw an analogy, if at all the textile sector, which is very amply represented here, if they had not gone in and modernized their mills, and if we were still on the mechanical loom, for instance, and the air-jet loom had not been introduced, where would we have been with the textile sector? So the agriculture sector, ladies and gentlemen, has been suffering from the lack of our investment in the prevalent technology of the day. And there is no escaping it. If we are going to be backwards, then we are going to be backwards. I'd like to point out another point, sir, very important. I had the opportunity to visit China. And in China, we went to several think tanks, and we went to their academies, the Chinese Academy of Sciences, the Chinese Academy of Agriculture Sciences, etc. And we put this question to them: how did you break the poverty cycle? How did you get 700 million people out of poverty? So they said it's very easy. And in 2 minutes, they gave us the answer. They said we went through 4 modernizations. 4 modernizations. The 1979 5-year plan was the agriculture modernization. So we started with agriculture modernization. Our second phase was called urbanization, because when you modernize agriculture and you put mechanical systems in there, there is surplus labor. People get, they are no longer required in the production system. So they were ready. They said, we will urbanize these people, and they built towns close to where these people were being displaced. The third, after urbanization, was industrialization, because now you have the labor force in one place, and you are able to employ them in the industries, and the agriculture, since it's modernized, is throwing up excessive surpluses. And the fourth is what they called informationization, which is what they are going through now. It is digitizing their whole society. If you want to buy a bus ticket, you can go on your phone and you can buy a bus ticket, etc., all the way to how they manage their economy. Sir, for us, the path to progress is through agriculture modernization. And by agriculture modernization, I don't necessarily mean
just the production sector. It means our mechanization sector. It means our seed sector. It means, so essentially, we need to start this journey of agriculture modernization. And हमारे बच्चों ने पेंडू ही रहना है, हमारे grandchildren ने no. These children, our children and our grandchildren should be urban people. They should be urbanites. And we need to have less people in the villages. A village is not a, however much it may be romanticized, it's not a good place to live. There is ignorance in the village. Excuse me. I'm a bit passionate about this, so I get worked up, so sorry. But so this, sir, is, we have to have a plan for the agriculture modernization. And for this we require, of course, investment. Investment doesn't have to come from the ADP. The investment doesn't have to come from the government budget. Our problem is that the banking sector has totally ignored us. 40 HBL is the largest lender from the private sector to agriculture. You will be surprised to know, sir, that the total book is only 40 billion rupees for the whole of the country. I mean, people sitting over here can easily understand that for a population which is about 50 to 60%, just 40 billion rupees. There is no money. We are starved of capital. So we don't need any subsidies from you. Get off our backs and see to it that the sector is well funded through the commercial means. The three main crops that have done so well in the last 5 to 7 years, it's maize, it's potato, and it's rice. All others have stagnated. Wheat has stagnated, cotton has stagnated, sugarcane has stagnated. Just very marginally it has gone up. These three crops are deregulated. The government has nothing to do with them. And that's why, let me tell you, they've done well. We get the best seed from the companies. So we need the best technology, and we need to have a commercial point of view about agriculture. We will have food coming out of our ears because this real estate, this agricultural real estate of the Indus Basin is one of the best in the world. You can just have maybe the Nile, the Indus Basin, maybe the Mississippi. Just, you can count the rivers, the great rivers of the world. And we have one of those available to us. And we are sitting in an area which is parched, which has, you go to Afghanistan, you go to Iran, you go to the Middle East, you go all over Pakistan, around Pakistan. They have no water. We have a 12-month growing season. We've just been ignored because we have been, we are being perceived as just a traditional, kisan ki, they will always remain like this, and we'll keep throwing crumbs at them. So my, one other point is extremely important. In these last decade or so, 3 mergers have taken place. 3 mergers in the world, sir. One is Monsanto merging and creating now with Bayer. The other, they've created Corteva. The third is Chinachem and Syngenta. These 3 companies, they own about 50 to 60% of the seed of the world. They own 70% of the chemicals of this world. Without their intervention in Pakistani agriculture,
we will not get too far. So we are only asking for the best technologies that are available anywhere. Our farmers will definitely deliver. And so I urge you to see to it, Chief Saab is here, to interact with them. And we should get our cotton seed, the GM seed, back into our country. Now I'll just read out, sir, the 10 recommendations that the committee, which was formed under Chima Saab. So GST on all agriculture inputs, including seed, machinery, dairy, fish feed, to be removed. So kindly see to it, Mufta Saab, that GST on inputs, we are already reeling. I think there was a gentleman who said, figures don't lie. Motiwala Saab, I think you said, take our figures and then come and sit with us. So please take our figures. How much has our cost of production gone up? And then on the other side, the government sees to it that we have to sell our wheat at 2,200 rupees. And they put what is called Section 144, and they don't allow us to transport our wheat from one place to the other. Today, the government is importing at 4,500 rupees per mond. Just the impact on 23 million tons that we are producing is 1.5 trillion rupees that is out of the farmer's pocket, and he is not being able to get his true muavza. So, but that is our contribution to society. That is our contribution, but it must be acknowledged that this is the kind of taxation, indirect, that the farmer is paying. Agriculture research budget, so you've already spoken about, should be increased to 1.5% of the agriculture GDP, and subsidy on wheat seed, cotton seed, and fertilizer. Special focus on Balochistan for the Kachi and Kirthar Canal. Electricity rate tariff at ₹8 per unit, plus the fuel adjustment charges, whatever they may be every month. And duty on import of harvesters to be removed. And land record computerization should be completed on priority basis, and linking of the system with the Kisan card. Taxation on non-agriculture purpose tractors should be at par. It's been spoken about. The deregulation of milk and meat prices like poultry, and rebate on meat processing units in Cholistan and Tharparkar to promote feedlot fattening business. So thank you for giving us a priority. We need to modernize our agriculture. We will have, I'll give you a rule of thumb figure, sir. 1 million acre-feet of water should be producing $2 billion worth of product. 1 million acre-feet of water should be producing $2 billion worth of product. We have more than 110 million acre-feet of water. We should be doing $200+ billion in production in impact. बजट से कबल कीमती तजावीज़ के लिए बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी हैं। वो आज इस कॉन्फ्रेंस में मिसाक मईशत के लिए नेशनल डायलॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। मुसलसल आपको इस बारे में अपडेट कर रहे हैं और आने वाली डेवलपमेंट से भी आपको आगाह करते रहेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में ज़राअत, फूड सिक्योरिटी, तवानाई, टेक्सटाइल, IT, मैन्युफैक्चरिंग, बरामदात और दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शिरकत कर रही हैं। आज के सेशन में शुरका ने अपनी आरा का इजहार किया, कीमती तजावीज़ पेश की, सवाल जवाब का एक सेशन भी हुआ जिसमें वफाकी वज़रा ने सवालों के जवाब दिए। प्री बजट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आज किया गया है जिसका मकसद है निजी कारोबारी शोबे को मुतहर्रिक करना। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।
लाइफस्टाइल अपग्रेड किया तो फैंस क्यों नहीं? रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल। AC/DC इन्वर्टर फैंस, परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। Very smart. Such amazing features, जैसे ये 7-speed remote control। बिल्कुल नॉइजलेस। सिर्फ रॉयल AC/DC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। स्मार्ट चॉइस माय क्वीन। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असरात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें।